قرآن پاک فرقان رشید میں سینکڑوں آیتیں حضور کے نور کے مطابق موجود ہیں۔ تمیداً چند باتیں عرض کروں گا۔ یہاں جو آیت میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ذکر ہوا ہے، تو یہاں دو چیزیں ذکر کی، ایک نور اور دوسرا کتاب۔ آپ میرے ساتھ کہیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا، ایک نور دوسرا روشن کتاب۔ اب یہاں پر نور سے مراد کون ہے؟ نور سے مراد کس کی ذات ہے؟ تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا یہاں نور سے مراد میرے سونے آقا کی ذات ہے۔ تفسیر بیضاوی کھولے، تفسیر بیضاوی میں لکھا کہ یہاں نور سے مراد ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تفسیر مدارک کھولے، تفسیر مدارک میں لکھا یہاں نور سے مراد پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک ہے۔ تفسیر روح البیان کھولے، روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے لکھا یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر ساوی کھولے، تفسیر ساوی کے ورق پہ لکھا ہے یہاں نور سے مراد حضور کی ذات مبارک ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جائیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی کے پاس چلے، انہوں نے لکھا یہاں نور سے مراد حضور کی ذات ہے۔ تفسیر صراط الجنان جو مولانا 20 پارے سنا چکے ہیں، انہوں نے لکھا مفتی قاسم صاحب نے یہاں نور سے مراد حضور کی ذات مبارک ہے۔ تفسیر کبیر میں لکھا یہاں نور سے مراد حضور کی ذات مبارک ہے۔ جہاں جہاں نور کا ذکر ہوا وہاں رب نے اپنے محبوب کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر اعتراض کرنے والا کہتے ہیں کہ یار قرآن میں تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، یہ بھی قرآن کی آیت کا ایک چھوٹے سا جز ہے کہ محبوب ان لوگوں سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ تو یہاں اگر حضور نے انسان کہا تو نور کی نفی نہیں ہوگی، اور حضور ایسا بشر ہے ان جیسا بشر ہی کوئی نہیں۔ حضور نے تنکا اٹھا کر اس کو تلوار بنا دیا، کوئی بشر بنا سکتا ہے؟ بولے نا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں آنکھ مبارک نکل گئی، حضور نے اپنا لعاب لگا کر ان کی آنکھ مبارک جوڑ دی۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے میری آنکھ کو دوبارہ جوڑا تو میری آنکھ نور کے نورانیت سے نور ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ غلام حبشی غلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور نے اسے مسلمان کیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک جب تک اس کی زندگی رہی اس کا سر جب وہ اندھیرے میں جاتا اس کا سر نور کی نورانیت سے روشن ہوا۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں جب حضور اندھیرے میں تشریف لاتے تھے آپ کے نور کی نورانیت سے وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی۔ حدیث کا مفہوم ہے جناب سیدہ عابدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں سحری کے ٹائم کپڑے سی رہی تھی، آپ کی سوئی مبارک گم ہو گئی، آپ ڈھونڈتی ڈھونڈتی ہوا سے چراغ بھی بجھ گئے، حضور جیسے ہی آپ کے کمرے میں تشریف لاتے ہیں وہ گمی ہوئی سوئی مل جاتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ آپ کے چہرے کی نورانیت کتنی روشنی تھی۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں حضور نور نہیں، یہ تفسیر ساوی، تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، اتنے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا نور محمدی، ہوا نور محمدی، ہوا نور النبی، ہوا نور رسول، ہوا نور نوری نور۔ جہاں جہاں نور کا ذکر آیا وہاں علماء نے قلم اٹھا کر میرے نبی کا ذکر فرمایا۔ اور یہاں جو قرآن کتاب کا نام ذکر ہوا وہ کتاب سے مراد حضور پر نازل ہونے والی روشن کتاب قرآن کریم فرقان حمید کا ذکر ہوا یہاں پر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ چاندنی رات تھی، روایت بڑی انٹرسٹنگ ہے اور مجھے بڑی پسند ہے روایت۔ چاندنی رات تھی، اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقابل کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایک طرف حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں، ایک طرف چاند کو دیکھتے ہیں، ایک طرف آقا کے چہرے کو دیکھتے پھر چاند کو دیکھتے۔ جابر کیا کر رہے ہو؟ اگر ہم جابر سے سوال کریں، جابر فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آمنہ کا چاند چمک رہا ہے یا آسمان کا چاند چمک رہا ہے۔ پہلے آسمان کے چاند کو دیکھتے، پھر آمنہ کے چاند کو دیکھتے، پھر آسمان کے چاند کو دیکھتے، پھر آمنہ کے چاند کو دیکھتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ آسمان کے چاند میں تو داغ ہے مگر آمنہ کا چاند بے داغ ہے۔ آمنہ کے چاند میں نشان نہیں ہے، آمنہ کا چاند نور کی نورانیت سے چمک رہا ہے۔ علماء نے لکھا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا مفہوم ہے، سوال کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو بنایا؟ توجہ کیجئے گا، بہت علمی بات ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں کس چیز کو بنایا گیا؟ اللہ جل مجدہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے حضور کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہاں اگر ہم کہتے ہیں کہ اپنے نور سے تو بار غیر مذہب ہم پہ تانا لگاتے، تانا تشی کرتے کہ اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو مطلب اللہ کا نور کم ہو گیا۔ میں یہ کہتا ہوں اگر آپ سمندر سے پانی کا لوٹا نکالتے ہیں سمندر کا پانی کم ہو جاتا ہے؟ ہاں
سراج منیر حضور کو کہا گیا، حضور دنیا کو روشن کیے بیٹھے، یہ سورج آپ کو روشنی دیتا ہے، کیا سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح رب کا نور اتنا وسیع ہے، رب اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنائیں گے تو رب کا نور کم نہیں ہوتا۔ وہ رب کے نور کا ایک حصہ نہیں، بلکہ وہ رب کے نور سے بنائی گئی ایک مخلوق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پھر اس نور سے بنایا کیا گیا یہ سنیے گا۔ سب سے پہلے وہ نور بنایا گیا، اس نور سے قلم کو بنایا گیا جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے، جس سے ہماری اور آپ کی تقدیر لکھی جاتی، قلم کو بنایا گیا۔ پھر اس نور سے لوح بنایا گیا جس پر تقدیر لکھی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے پین اور کتاب، اسی طرح لوح و قلم جسے کہا جاتا ہے۔ پھر کیا بنایا گیا؟ پھر اس نور سے سورج کا نور بنایا گیا، اس نور سے آسمان کا نور بنایا گیا، اس نور سے چاند کا نور بنایا گیا، اس نور سے فرشتے بنائے گئے، اس نور سے جنت بنائی گئی، اس نور سے حوریں بنائی گئی، اس نور سے ملکہ بنائے گئے، اس نور سے ملائکہ بنائے گئے۔ یہاں تک کہ مسلمان جن آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہے، جو آنکھ تیرے جو آنکھوں میں تیرا نور ہے وہ بھی نور مصطفیٰ ہی ہے۔ اس نور سے انسان کی تخلیق کی گئی، اس نور سے جانور بنائے گئے، یعنی جو پوری دنیا کا مخلوق بنائے گی وہ سب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ بخاری شریف میں امام مسلم اور امام بخاری کے جو استاد حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو ذکر کیا تھا، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث، اس نور سے یہ ساری چیزیں تخلیق کی گئی۔ نور بنت نور ام نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نان نور کا، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ وہ سراپا نور ہے۔ یہ باتوں کا مفہوم ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی جو ہے نا آپ کی جھولے مبارک سے باہر ہوتی تھی، یعنی ایک جھولا تھا آپ کا تو آپ کی انگلی مبارک اس جھولے سے باہر ہوتی تھی۔ اب جیسے جیسے جھولا جھولتا جاتا ویسے ہی ویسے چاند جاتا، جیسے جیسے جھولا جھولتا ویسے ہی ویسے چاند جاتا۔ یعنی ہمارے بچوں کا کھلونا گڑیا گاڑی موبائل ہوتا تھا، مگر میرے آقا کا کھلونا چاند ہوتا تھا۔ تو حضرت نے لکھا کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے کہ یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا، یہ خود بھی سراپا نور ہے اور جس کھلونوں سے کھیل رہے ہیں وہ بھی تو نور ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نور ہیں کہ ان جیسا کوئی نور نہیں، اور ایسے بشر ہیں کہ ان جیسا کوئی بشر نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اس آیت پر بحث کی جاتی ہے کہ اس آیت سے ثابت کیا جاتا ہے حضور صرف بشر ہے، حضور صرف بشر نہیں ہے، حضور نوری بھی ہے اور بشری بھی ہے، اور حضور ایسے بشر ہے کہ ان جیسا بشر ہے ہی نہیں۔ اب یہ آیت اس کا نزول کیسے ہوا، اس کی ایک عقلی دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توجہ، بچوں کو چھوڑیں، آپ سب کی توجہ۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمرود سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ اگر تو خود کو خدا مانتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے، کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، غروب ہوتا ہے مغرب میں، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ اب تو ایک کام کر، اگر تو خدا ہے تو سورج کو طلوع کر مغرب سے، کہاں سے نکال؟ جہاں سے غروب ہوتا ہے، اور مشرق میں اس کو غروب کر، میں تجھے خدا مان لوں گا۔ اب نمرود نے یہ کام نہیں کیا، یہ کام کون کرتا ہے سنیے گا۔ جناب سیدنا حیدر کرار مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ انبیاء کی نیند نہیں ہوتی، حدیث کا مفہوم ہے، ان کی نیند نہیں ہوتی، وہ صرف آنکھیں بند کرتے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ہوا، اذانیں ہوئیں اور نماز کا وقت جاتا جا رہا ہے اور سورج ڈوبتا جا رہا ہے۔ مولا علی دیکھ رہے ہیں ایک طرف میری گود میں وہ جس کی وجہ سے نماز فرض ہوئی، اور ایک طرف رب کا فرض، لیکن ایک طرف وہ ہے جس کی سبب یہ فرض کو فرض بنایا گیا۔ اب جگاتا ہوں تو یہاں بے ادبی ہوتی ہے، وہاں جاتا ہوں تو نماز قضا ہوتی ہے۔ مولا علی نماز کی محبت میں ان کی آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، زور سے بولنا سبحان اللہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے آنسو نکل کر حضور کے رخسار پر گرتا ہے۔ حضور آنکھیں کھولتے ہیں، کیا ہوا علی؟ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر، حضور کا جواب سنیں، بڑی بات، حضور کا جواب سنیے گا۔ فرماتے ہیں مولا علی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضرت علی کو کہہ سکتے تھے علی میں معاف کروا دوں گا، وہ تو صاحب مختار ہے، رب نے کلی اختیار دیے انہیں۔ ہاں ایسا شخص حضور کی بارگاہ میں آیا جس پر زکوٰۃ لازم تھی، فرمایا دو،
खजूरें दे दो तुझ से ज़कात भरी हो जाएगी, तो भरी जिम्मा हो जाएगा। वो तो साहिब शरा है, शरीयत के मालिक ही वो है। वो नमाज माफ करवा सकते थे मौला अली को, कहते अली जा मैं रब की बारगाह में अर्ज करके तेरी नमाज माफ करवा दूंगा, या तो कज़ा पढ़ ले ना। अली परेशान क्यों होता है? सूरज को वापस बुलाते हैं, सूरज को वापस बुलाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहां से एक बात मैं ऐड करूंगा, मेराज की रात जब हुजूर दुनिया से गए, आसमानी दुनिया पर लामका तशरीफ ले गए, तो तब दुनिया का माहौल रब ने रोक दिया था। ये आपको पता है, दुनिया का माहौल रुक चुका था। यहां कोई घड़ी है, कोई मोबाइल है, ये बिजली, ये बल्ब चल रहा है, अगर इसको करंट नहीं मिलेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। घड़ी से सेल निकालेंगे, घड़ी क्या हो जाएगी? यानी घड़ी की जान कौन है? सेल। अकल से समझा रहा हूं, घड़ी की जान कौन है? सेल। इंसान से रूह निकाल दी जाए, इंसान मुर्दा। तो हमारी दुनिया की जान हुजूर की जात है। जब हुजूर ही चले गए दुनिया से, तो दुनिया ही रोक दी। तो अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया के निजाम को रोक दिया हुजूर की जात की वजह से। अब हुजूर को पूरी कुल्ली इख्तियार अल्लाह तबारक तआला ने दी। हमारा अकीदा है हुजूर को अल्लाह तबारक तआला ने कुल मुख्तार भी बनाया और मा काना व मा यकून का इल्म भी अता किया। अब हुजूर ने सूरज को बुलाया, वो सूरज जो डूब जा चुका था। हमारा अलमिया है कि वक्त की कदर कर लो, जो सूरज डूबता है वो वापस नहीं आता। अब जो सूरज डूबा था कहां? मगरिब में। हुजूर ने उसे कहां निकाला? मगरिब से निकाला, उसको मशरिक बना दिया। हजरत इब्राहिम के कौल के मुताबिक हुजूर की जात क्या बन गई? खुदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से क्या कहा था कि अगर तू सूरज को मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, तू मगरिब से निकालेगा, यानी मगरिब को मशरिक बनाएगा, और मशरिक में गुरूब करेगा तो तू खुदा है। ये काम किसने किया? मेरे नबी ने। अब लोग हुजूर को खुदा समझने लगते। महबूब इनसे कह दो, कुल इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, मैं तो तुम्हारी तरह बशर हूं। बोले ना सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी तोजी उलमा ने पेश की कि लोग कहते हैं हुजूर बशर है, बशर कहकर इस बात को साबित करते हैं कि हम जैसे इंसान है। इस्माइल देलवी, जाहिल, अशरफ अली थानवी, इन्होंने अपनी किताबों में लिखा, वो किताबें इन्होंने अलमारियों में छुपा दिए इन वहाबियों ने, कि दिखाते नहीं ताकि इनकी गुस्ताखियां जाहिर हो। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुजूर तो हम जैसे हैं, हुजूर की जात हम जैसी है। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। नमाज में गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं टूटती, हुजूर का ख्याल हो जाए माज़अल्लाह नमाज टूट जाती है। इन्होंने किताबों में लिखा, आला हज़रत ने लिखा है अपनी किताब में, इनके हवाले दिए, इनकी किताब के स्क्रीनशॉट छपे हुए किताबों में। तो उन्होंने वो किताबें छुपा दी। अगर अपने जैसा हुजूर को मानते हो तो हुजूर ने तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तुम करके दिखाओ। हुजूर ने तो अबू कतादा की आंख को लगा दिया, तुम किसी जुड़ी हुई आंख को, टूटी हुई आंख को लगा के दिखाओ। आज का बंदा पैसे करने वाला भी वो आंख नहीं जोड़ सकता, बल्कि कोई और आंख, बकरी की आंख, गाय की आंख मंगवा के जोड़ता है। वो आंख नहीं जोड़ सकता कोई भी डॉक्टर। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को खुद से मिलाना, खुद से कंपेयर करना, इन लोगों की जिंदगी इसमें गुजर गई। हुजूर की जातों में ऐब निकालना, और सुन्नियों की जिंदगी इसमें गुजर गई हुजूर की तारीफ करना। हम क्यों ना हुजूर की तारीफ करें? वरफ़अना लका ज़िक्रक। जब महबूब ने अपने जिक्र को बुलंद कर दिया अपने महबूब के लिए, तो कौन उनके जिक्र को घटा सकता?